الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم. میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس بات کو دھیان میں رکھتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی دین کی مجلس میں جائیں، دین کی باتوں کو سننے کے لیے جائیں تو مجمع کے اندر جو ہے ہم فوراً جڑ جائیں. مجمع کے اندر مجلس میں شریک ہونے کے بعد جو ہے جب انسان مجلس میں شریک ہو جاتا ہے تو ایک تو جو ہے انسان کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ بکری جو ہے ریوڑ میں رہتی ہے تو اس کی جان کی حفاظت ہوتی ہے. چاہے بکری جتنی دبلی ہو یا پتلی ہو، چاہے جتنی کمزور ہو، اپنے ریوڑ میں رہے گی تو اس کی جو ہے جان کی حفاظت رہے گی. اور جیسے ہی بکری نے اپنے ریوڑ کو چھوڑا تو فوراً جو ہے بھیڑیا اس کو اپنے جھپٹے میں لے لے گا. تو اسی طرح جو ہے ایمان والے کا بھیڑیا کون ہے؟ شیطان. ہم جو ہے مجلس میں شریک رہیں گے، مجلس کے اندر جڑ جائیں گے تو ہم جو ہے شیطان کے پنجے سے، شیطان کے حملے سے کیا ہے، اسلام والا مومن جو ہے حفاظت میں رہے گا. اور دوسری بات کہ مجلس میں شریک ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہو جاتی ہے. اس کو بھی مثال سے یوں سمجھیے کہ جب گیہوں کو تولا جاتا ہے تو گیہوں کی بوری کے اندر جو ہے کنکر بھی ہوتے ہیں، تو کنکر کا بھی جو ہے وزن کیا جاتا ہے. تو جب کنکر کا وزن ہوتا ہے تو جو ہے قیمت کیا ہے، گیہوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کنکر کی بھی قیمت آ جاتی ہے. تو مجلس کے اندر بیٹھنے والا ہر انسان یہ سمجھے کہ اس مجلس کے اندر سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. ہر انسان سے کیا سمجھے کہ اس مجلس کے اندر سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، اور باقی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کیا ہے، سب اللہ کے محبوب ہے، اللہ والے ہیں. تو جس طرح جو ہے کنکر کا وزن ہو جاتا ہے، اسی طرح جب آم کی پیٹی کا وزن کیا جاتا ہے تو آم کے اندر جو ہے کچھ سڑے ہوئے آم بھی ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں، تو جو ہے ان کی بھی قیمت لگ جاتی ہے. تو مجلس کے اندر انسان جتنا بڑا گنہگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نیک بندوں کی بدولت جو ہے گنہگار کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو ہم ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ مجلس کے اندر جو ہے فوراً ہم جڑ جائیں. ایک تو جو ہے ہماری حفاظت ہوگی، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری مغفرت ہو جائے گی. میرے بھائیو، ہم دنیا کے اندر غور کریں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کسی انسان کو موچی کا کام سیکھنا ہے، چپل اگر خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے تو اس کو کس طرح سیکھتے ہیں؟ تو اگر انسان کو موچی کا کام سیکھنا ہے تو موچی کے پاس اس کو جا کر بیٹھنا پڑتا ہے. کس طرح کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، مہینہ 2 مہینہ جو ہے اس کے پاس انسان کو نالج حاصل کرنی پڑتی ہے کہ بھائی کس طرح کام کیا جاتا ہے. حالانکہ دنیا کا ایک دم معمولی اور گھٹیا کام ہے، پھر بھی کیا ہے کہ اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے. اسی طرح اگر کسی انسان کو جو ہے ٹیلر بننا ہے، کپڑے سینا سیکھنا ہے تو جو ہے انسان کو ٹیلر کے پاس جانا پڑے گا. مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے جو ہے اپنا وقت جو ہے ٹیلر کے پاس دینا پڑے گا. جب انسان کو جا کر پتا چلے گا کہ کپڑا کس طرح سیا جاتا ہے.
آج ہم دیکھتے دنیا کے اندر کوئی انسان اگر فوجی کے اندر بھرتی ہونا چاہتا ہے، فوجی بننا چاہتا ہے، تو اس کو جو ہے فوجی بننے سے پہلے بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری مشقتیں انسان کو جو ہے برداشت کرنی پڑتی ہے، نہ جانے کیسی کیسی نالج اس کو حاصل کرنی پڑتی ہے، بہت ساری چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہے اور سیکھنی پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو فوجیوں کا سردار ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے اندر وہ عادت آئے یا نہیں آئے، کہ جو ہے یہ انسان بارڈر پہ رہ کر کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، حملے کے وقت جو ہے اپنے دیش کی بارڈر کو سنبھال سکتا ہے یا نہیں سنبھال سکتا، تو اس کے بعد جو ہے اس کو بارڈر پہ بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو پولیس کے اندر بھرتی ہونا ہے تو پولیس کی نالج حاصل کرنی پڑے گی کہ بندوق کس طرح چلائی جاتی ہے، اپنے سردار کو کس طرح سلوٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے دنیا کے کام ہے، دنیاوی کام ہے۔ دنیا کا چھوٹا کام ہو تو انسان کو جو ہے اس کے بارے میں نالج حاصل کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبیوں والا کام عطا فرمایا ہے، ہم جو ہے اس کے لائق نہیں تھے، ہم تو جو ہے ایک دم شرابہ گنہگار انسان ہیں، ہم تو اس کے لائق بھی نہیں تھے کہ اگر ہم کسی انسان کے گھر جا کے اس کا بیت الخلا اس کا ٹوائلٹ صاف کرتے تو گھر کا مالک ہمیں کہہ دیتا کہ بھائی تو اس کے لائق بھی نہیں ہے۔ اگر کسی بازار میں جا کر ہم گندی نالی صاف کرتے تو بازار کے لوگ ہمیں بھگا دیتے کہ بھائی تم اس کے لائق نہیں ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھے اور آپ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں چنا ہے۔ ہم جانتے، ہر انسان جانتا ہے اپنے نفس کو کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، لیکن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کوئی چیز ایسی چھپی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے مجھے اور آپ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے یعنی نبوت والے کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم داعی ہیں، کون ہیں ہم؟ داعی۔ تو داعی کو معلوم ہونا چاہیے کہ داعی کے اندر کون کون سی صفت ہونی چاہیے، داعی کے اندر کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا کام لے کر ہم چل رہے ہیں، نبیوں والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے لے رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت کس موڑ پہ کیسا کام ہمیں کرنا ہے۔ تو جو ہے سب سے پہلے تو جو ہے داعی کی جو ہے داعی کے اندر تاجرانہ مزاج ہونا چاہیے۔ کیسا مزاج؟ تاجرانہ، کاروبار کرنے والے کا کیسا مزاج ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یوں سمجھو کہ ایک انسان کی جو ہے چپل بوٹ کی دکان ہے، جب جو ہے بوٹ والے یعنی چپل کی دکان کے اوپر ہر انسان جاتا ہے، بادشاہ بھی جاتا ہے، جو درمیانی لیول کا انسان ہے وہ بھی جاتا ہے، گندی نالی صاف کرنے والا، کچرا اٹھانے والا انسان بھی جو ہے چپل کی دکان پر جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے، مالک یہ نہیں دیکھتا کہ میری دکان پہ کون آ رہا ہے۔ اگر اس کی دکان پہ بھنگی آتا ہے تو مالک جو ہے اس کے پیر کو صاف کرنے کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس کے پاؤں کے اندر جو ہے چپل اور بوٹ پہناتا ہے۔ کیا ہے کہ دکان کا مالک ہے، اس کی ذاتی دکان ہے، لیکن کیا ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے انسان اتنا جھک گیا، انسان کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، داعی کے اندر جو ہے ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ داعی کا مزاج جو ہے تاجرانہ ہونا چاہیے، کاروبار کرنے والا مزاج ہونا چاہیے کہ داعی کو جتنا جھکنا پڑے، جتنا گرنا پڑے، داعی جو ہے دعوت پہنچانے کے لیے جو ہے گر جائے۔ جس طرح یہ چپل کی دکان والا گر گیا، تو کیا ہے ایک مزاج ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات کہ داعی کے اندر جو ہے آسمان جیسی وسعت ہونی چاہیے۔ کیسی؟ آسمان جیسی وسعت ہونی چاہیے۔ آسمان جو ہے اپنے نیچے جو ہے غریب انسان کو بھی رکھتا ہے، مالدار انسان کو بھی رکھتا ہے، بدو قسم کے لوگ کو بھی رکھتا ہے، اگر کوئی گندی نالی کا کام کرتا ہے اس کو بھی رکھتا ہے، شہر میں رہنے والا ہو، دیہات میں رہنے والا ہو، چاہے کیسا ہی گندا انسان ہو، لیکن کیا ہے آسمان نے اپنے نیچے جو ہے ہر ایک انسان کو جو ہے جگہ دی ہے۔ تو داعی کے اندر جو ہے آسمان جیسی وسعت جو ہے آسمان جیسی نیت ہونی چاہیے کہ داعی جو ہے کیسا ہی انسان ہو، مسلمان چاہے جتنا ہی گھٹیا قسم کا کام کرتا ہو، داعی کا مزاج کیسا ہونا چاہیے کہ ہر انسان کو دعوت دینی ہے۔ سمجھے؟ گاؤں کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، جیسا بھی ہو، تو داعی کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان کو ہمیں دعوت دینی ہے۔ پھر اس کے بعد داعی
جیسی سخاوت ہونی چاہیے. کیسی ہونی چاہیے بھائی؟ بارش جیسی سخاوت ہونی چاہیے کہ جب بارش برستی ہے تو ہر جگہ برستی ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جو ہے غریب کا گھر ہے، یہ مالدار کا گھر ہے، یہ حبشی کا گھر ہے، یہ عربی کا گھر ہے، بلکہ بارش تو جو ہے ہر جگہ برستی ہے. تو جو ہے داڑھی کے اندر جو ہے آسمان جیسی سخاوت ہونی چاہیے کہ مجھے تو جو ہے ہر انسان کو دعوت دینی ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، چاہے اجمی ہو یا حبشی ہو، کوئی بھی انسان ہو، داڑھی کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے کہ آسمان جیسی سخاوت ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے داڑھی کے اندر جو ہے زمین جیسی نرمی ہونی چاہیے. جیسی زمین جیسی نرمی. زمین کو کوئی بھی انسان کھوتا ہے کھد جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب انسان اس کو کھوتا ہے تو کھد جاتی ہے. تو داڑھی کو جو ہے جس وقت جس جگہ ضرورت پڑے داڑھی کو ہر وقت جو ہے دین کے تقاضوں کے اوپر جو ہے لبیک کہنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے داڑھی کے اندر کون کون سے اوصاف ہونا چاہیے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو ہے سورج والی صفت ہونی چاہیے. کون سی بھائی؟ سورج والی صفت ہونی چاہیے. اب جو ہے سورج کے اندر جو ہے 3 صفتیں ہوتی ہے. سورج کے اندر 3 صفت ہوتی ہے. پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ سورج جو ہے نورانی ہوتا ہے اور سورج جو ہے اپنا نور پورے عالم کے اندر پہنچاتا ہے. تو داڑھی کو بھی جو ہے نورانی ہونا چاہیے اور داڑھی جو ہے اپنا نور کیا ہے پورے عالم کے اندر پھیلا ہے. کہ جس طرح سورج اپنا نور پورے عالم کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیلاتا ہے، اسی طرح جو ہے داڑھی کے اندر نورانیت ہونی چاہیے تاکہ جو ہے داڑھی کی وجہ سے جو ہے پورے عالم کے اندر پوری دنیا کے اندر نور پھیلے. اس کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر جو ہے بذات خود نورانیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے نورانی اعمال انسان کرتا ہے تو انسان کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے. تو اب جس داعی کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے نورانی اعمال جس داعی کے اندر ہوگی تو اس داعی کے اندر کیا ہوگا؟ اس داعی کے اندر نور ہوگا. اب جب داعی جو ہے پورے عالم کے اندر جہاں جائے گا، جہاں چلتا رہے گا، جہاں پھرتا رہے گا، پورے عالم کے اندر جو ہے داعی کی وجہ سے جو ہے پورے عالم کے اندر نور پھیلتا رہے گا. اور جس داعی کے اندر جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوگی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال، نورانی والے اعمال جو ہے داعی کے اندر نہیں ہوں گے تو جو ہے داعی جہاں کہیں بھی چلتا رہے گا، نور کے بجائے جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے گمراہی پھیلتی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے جو ہے نورانی اعمال اس کے اندر نہیں ہے. تو کیا ہے؟ سورج جیسی صفت، اور سورج کے اندر 3 صفت ہوتی ہے. اس میں سے پہلی صفت یہ کہ سورج نورانی ہوتا ہے اور اپنا نور جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلاتا رہتا ہے. تو ہے داعی کو بھی نورانی بننا چاہیے اور اپنا نور جو ہے پوری دنیا کے اندر پورے عالم کے اندر پھیلانا چاہیے. یہ تو ایک صفت ہوئی. اس کے بعد جو ہے سورج کے اندر دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ سورج جو ہے ہر وقت چلتا رہتا ہے. سورج کیا ہے؟ ہر وقت اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ہر وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے. ہم میں سے دیکھا ہے کہ کسی نے سورج کو رکتا ہوا؟ اگر سورج رک گیا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو کیا ہے کہ داڑھی کو بھی جو ہے اپنی نقل و حرکت جو ہے بند نہیں کرنی چاہیے. داڑھی کو جو ہے ہمیشہ اپنی نقل و حرکت چالو رکھنی چاہیے. داڑھی کی نقل و حرکت چالو رہے گی تو داڑھی کے اندر ایمان کا پاور جو ہے اور پاورفل ہوتا رہے گا. اور جس طرح اگر جو ہے سورج رک جائے گا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی طرح میرے بھائیوں، اگر داڑھی نے اپنی نقل و حرکت کو بند کر دیا تو جو ہے داڑھی کے اندر برے کام، بری باتیں، برے اعمال جو ہے خود بخود اس کے اندر جنم لینے والے بن جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ چلتا ہوا پانی، جاری پانی کا ایک دم صاف ستھرا رہتا ہے اور چلتے ہوئے پانی کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اسی طرح داڑھی چلتا رہے گا تو جو ہے خود بخود بذات خود اس کی ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا اور دوسرے انسان کو بھی فائدہ پہنچے گا. اور جب پانی پھیل جاتا ہے تو پانی بدبودار بن جاتا ہے اور اس کے اندر جو کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اور جو ہے خراب ہو جاتا ہے پانی. اگر داڑھی اپنی نقل و حرکت کو بند کر دے گا تو داڑھی سب سے پہلے جو ہے داڑھی کی ذات کو نقصان پہنچے گا. اس کے بعد
یہ کیا ہے؟ یہ دوسری صفت ہے کہ داعی کو جو ہے اپنی نقل و حرکت چالو رکھنی چاہیے، جس طرح جو ہے سورج اپنے کام کو کیا کرتا ہے؟ چالو رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیسری صفت یہ ہے کہ سورج جو کام کرتا ہے، سورج جو اپنی خدمت جو انجام دے رہا ہے، سورج جو ہے اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ کسی سے نہیں لیتا ہے۔ سورج نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ مانگا ہے؟ وہ تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کل یجری لاجل مسمى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورج اور چاند کو جو ہے اپنے کام میں لگا دیا ہے۔ تو کیا ہے کہ سورج جو ہے اپنا جو کام کرتا ہے، اپنی جو خدمت کرتا ہے، تو اس کا بدلہ جو ہے سورج کسی سے نہیں لیتا۔ تو داعی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ داعی جو ہے اپنا کام کرتا رہے، چاہے کوئی عزت کرے یا نہ کرے، کوئی اکرام کرے یا نہ کرے، تو داعی کو جو ہے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ کیا؟ یہ تو سورج والی صفت ہوئی۔ تو داعی کو چاہیے کہ اپنے اندر جو ہے یہ تین سورج والی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ ایک تو جو ہے نورانی، پھر دوسری صفت جو ہے ہمیشہ چلتے رہنا، کام میں لگے رہنا، اپنی نقل و حرکت کو چالو رکھنا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جو ہے اپنا بدلہ کسی سے نہیں لینا۔ دنیا کے اندر کتنے سارے نبی آ کر چلے گئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، کہ ہر نبی جو ہے کام کر کر چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نبیوں تمہارے جو کام کرنے کی جو بدلہ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، کسی بندے سے نہیں مانگنا ہے ہمیں۔ تو یہ جو ہے سورج والی صفت ہے۔ اس کے بعد جو ہے داعی کے اندر جو ہے معاف کرنے والی، عفو درگزر کرنے والی صفت ہونی چاہیے۔ کون سی صفت ہونی چاہیے بھائی؟ معاف کرنے والی، عفو درگزر کرنے والی جو ہے داعی کے اندر صفت ہونی چاہیے کہ جو ہے داعی کو کوئی کتنی تکلیف ہو جائے، کتنا ہی پریشان کرے، داعی کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ جو ہے ہر انسان کو معاف کرتا رہے۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت امام شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر بیان کر رہے تھے، دہلی کی جامع مسجد کے اندر بیان کر رہے تھے۔ تو جو ہے بیان کے درمیان ایک انسان کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے جو ہے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کیا سوال ہے، آپ کیجیے، کیا سوال ہے؟ تو اس انسان نے کہا کہ حضرت میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہو۔ کیا کہا؟ کہ آپ جو ہے حرام زادے ہو۔ تو جو ہے کون کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت شاہ امام اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کہاں بیان کر رہے ہیں؟ دہلی کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا مجمع ہوا سوچو۔ اگر جو ہے آپ میں سے کوئی انسان کھڑا ہو کر مجھ سے کچھ کہے کہ بھائی تم حرام زادے ہو، تو میں کرسی اٹھا کے اس انسان کے مار دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ مارنا نہیں ہے۔ تو جو ہے داعی کے اندر جو ہے معاف کرنے والا، عفو درگزر کرنے والا جو ہے یہ صفت ہونی چاہیے۔ تو حضرت نے جو ہے اس کو ایک دم پیار بھرے انداز سے جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ابھی بھی جو ہے دلی کے اندر میرے والدین کے نکاح کی گواہ موجود ہے۔ کیا کہا؟ کہ دلی کے اندر ابھی بھی میرے والدین کے نکاح کی گواہ موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ داعی کے اندر اگر عفو درگزر کرنے والی، حلم و بردو والی، یعنی معاف کرنے والی صفت ہوگی، تو جو ہے داعی کے ذریعے جو ہے معاف کرنے کی وجہ سے جو ہے بہت سارے انسان جو ہے اس کام سے جڑتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ صفت ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی تو کتنے سارے انسان اس کام میں جو لگے ہوئے ہیں وہ اس کام سے ٹوٹ جائیں گے۔ مسجد میں آنے والا جو ہے مسجد کو چھوڑ کر چلے جائے گا، اس کام میں لگنے والا جو ہے اس کام کو چھوڑ کر چلے جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری وجہ سے نقصان ہو گیا۔ تو جو ہے ہمیں جو ہے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے، معاف کرنا، عفو درگزر کرنا، یہ ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے داعی کے اندر ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ داعی جو ہے کسی انسان کو حقیر نہ سمجھے۔ کیا کرے؟ داعی کسی انسان کو حقیر نہ سمجھے اور کسی انسان کو جو ہے حقارت والی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ تو ایک انسان جو ہے مجلس کے اندر آیا اور دوسرے لوگ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک میں کھانا کھا رہے تھے۔ تو جو انسان آیا تو اس کو ایک بیماری تھی، چھینک کی، وہ بار بار چھینک کھا رہا تھا۔ اب وہ انسان جہاں بیٹھتا تو قریب میں بیٹھنے والا انسان جو ہے اس کے پاس سے اٹھ کر چلا جاتا۔ تو جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہر انسان جو ہے اس سے کتنا محسوس کر رہا ہے اور یہ انسان جہاں بیٹھتا ہے ہر انسان جو ہے وہاں سے اٹھ کر چلا
دونوں جہان کا بادشاہ، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، وہ انسان جو ہے اس انسان کو بلا کر اپنے پیروں میں بٹھا کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس انسان کو اپنے پاس بلا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر یہی صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی تو جو اس کام سے نہیں لگے ہوئے وہ انسان بھی اس کام میں جڑنے والا بن جائے گا۔ اگر ہمارے اندر جو ہے سخت مزاج ہوگا تو جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس کام سے ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن کریم میں کہا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی جی، ہم نے آپ کو جو ہے سخت کلام والا نہیں بنایا، ہم نے آپ کا دل جو ہے سخت نہیں بنایا، بلکہ ہم نے جو ہے آپ کا دل نرم بنایا ہے۔ اور یہ جو صحابہ جو ہے، صحابہ کا مجمع جو ہے آپ کے پاس بیٹھتا ہے، یہ اس وجہ سے بیٹھتا ہے کہ ہم نے آپ کے دل کو نرم بنایا ہے۔ اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نرم نہ بناتا تو کوئی بھی صحابی جو ہے آپ کے پاس بیٹھنے والا نہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو ہے نرم بنایا تھا۔ تو میرے بھائیو، ہم جو ہے اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں، اگر کوئی ہمیں ایک تماچا مارے تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں، لیکن میرے بھائی اگر تجھے اس سے خوشی ہوتی ہے تو دوسرے گال پہ مار کے بھی خوش ہو جا۔ تو جو ہے جو اس کام سے نہیں لگے ہوئے تو وہ انسان بھی اس کام میں لگنے والا بن جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے داعی کے اندر جو ہے داعی کے معاملات میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ داعی کے معاملے میں تقویٰ ہونا چاہیے، یعنی جو ہے داعی جو ہے حلال رزق، پاکیزہ رزق کمانے والا ہو، حلال اور پاکیزہ جو ہے کمائی کھانے والا ہو، اور حرام سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت لیٹنے کے وقت جو ہے آپ کے پیٹوں میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کھجور اٹھا کر جو ہے آپ نے کھا لی۔ تو جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو نیند نہیں آ رہی، تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے رات سوتے وقت جو ہے میرے پیٹوں میں کھجور پڑی ہوئی تھی اور وہ کھجور میں نے کھا لی، پھر مجھے یاد آیا کہ ہمارے گھر میں تو جو ہے صدقے کی کھجور آیا کرتی ہے، بولے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھجور صدقے کی کھجور میں نے کھا لی ہو۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رات نیند نہیں آئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم نبیوں والا کام لے کر چل رہے، ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں والے کام کے لیے چنا ہے، تو ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اگر جو ہے ہم کسی شک والے لقمے کو اگر کھا لیں تو ہمیں بھی جو ہے رات بھر نیند نہیں آنی چاہیے، جس طرح جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پوری رات نیند نہیں آئی۔ اس کے بعد جو ہے داعی کے اندر اخلاق عظیمہ ہو۔ کیا ہو؟ داعی کے اندر اخلاق عظیمہ والی صفت ہونی چاہیے۔ جو ہے اخلاق عظیمہ کا کیا مطلب؟ اخلاق عظیمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میں اس کو معاف کرنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں، اس کو اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔ کہ جو ہے ایک انسان نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میں اس کو معاف کر دیا کہ بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اوپر سے جو ہے میں نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ اب جو ہے اخلاق تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو جو ہے اخلاق حسن، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسن یہ ہے کہ ایک انسان نے جو ہے مجھے مارا اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، اب میرا ہاتھ ٹوٹنے کے بعد جو ہے شریعت مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں بھی اس کے اوپر ایسا ہی حملہ کر کے میں اس کا ہاتھ توڑ دوں۔ کیا ہے؟ جس طرح اس نے میرا ہاتھ توڑا ہے میں بھی اس کا ہاتھ توڑ دوں، تو شریعت مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے، لیکن جتنا ہاتھ اس نے میرا کاٹا ہے میں بھی اتنا ہی اس کا ہاتھ کاٹوں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق حسن ہے۔ اخلاق کریمہ کیا ہے؟ کہ ایک انسان نے مجھے مارا، وہ تکلیف پہنچائی، تو تکلیف پہنچانے کے بعد جو ہے میں نے اس انسان کو معاف کر دیا، حالانکہ جو ہے میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس انسان سے بدلہ لوں، لیکن جو ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ لکھا ہے کہ اخلاق کریمہ یہ۔ اس کے بعد جو ہے اخلاق عظیمہ۔ اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ کسی انسان نے مجھے مارا، مارنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے ساتھ میں نے اچھا معاملہ کیا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اخلاق عظیمہ عطا فرمائے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے طائف میں تکلیف پہنچائی گئی، فرشتے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے، ہم جو ہے اس بستی کو دبا دیں گے،
جو ہے اخلاق عظیمہ پیدا کرے. اگر کوئی انسان ہمیں تکلیف پہنچائے تو ہم اس کو معاف کرنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. کیا کرے؟ اس کو معاف کرے اور معاف کرنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اس کے ساتھ جو ہے احسان کا معاملہ کرے, اس کے ساتھ جو ہے حسن والا معاملہ کرے. تو داعی کے اندر یہ صفت بھی ہونی چاہیے کہ داعی کے اندر جو ہے اخلاق عظیمہ ہو. اس کے بعد جو ہے داعی کے اندر جو ہے یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رکھتا ہو. کیا رکھتا ہو؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے کامل اور مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہو. اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنے کے اندر جو ہے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جبھی اگر انسان کے اندر 3 چیزیں پائی جائے گی تو انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ہے کامل اور مکمل طور پر بھروسہ کر سکتا ہے. نمبر 1 یہ کہ انسان کے اندر جو ہے کامل اور مکمل ایمان انسان کے اندر ہونا چاہیے. کیا ہو؟ انسان کے اندر کامل اور مکمل ایمان انسان کے اندر ہونا چاہیے. تو وہی انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ انسان کے اندر صبر اور قناعت ہو. تکلیف ہوتے تو صبر کرنے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس کے اوپر قناعت کرنے والا ہو. تو انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے انسان کے اندر جو ہے دنیا کا لالچ نہ ہو. اب جس انسان کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ہے مکمل اور کامل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے گا. تو داعی کے اندر جو ہے مکمل اور کامل طور پر داعی کے اندر جو ہے اپنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ہے مکمل طور پر بھروسہ کرنے والا ہو. پھر اس کے بعد جو ہے داعی کے اندر جو ہے دوسروں کے عیب چھپانے والی صفت ہونی چاہیے. کیا ہو؟ داعی کے اندر دوسروں کے عیب چھپانے والی صفت ہونی چاہیے. میرے بھائیو آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو ہے دین کے تقاضے کو پورا کر رہے, جہاں کہیں دین کا تقاضا آتا ہے تو ہم لبیک کہتے ہیں, لیکن ہماری زبانوں پر جو ہے دوسروں کی برائیاں رہتی ہے. انسان جو ہے ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں لیکن ہماری زبانوں کے اوپر دوسرے کی برائیاں رہتی ہے. وہ اس کی برائی کر رہا ہے, وہ اس کی برائی کر رہا ہے, ہم اس کے عیوب اس کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ کر یہ ہے کہ ہم دوسروں کی برائی نہ کریں. تو جو ہے داعی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ داعی جو ہے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے کہ جو ہے اس کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ دوسرے کو عیوب بیان نہ کرتا ہو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک حدیث بیان کی ہے فضائل اعمال کے اندر بھی حضرت شیخ زکریا نے اس کو بیان کیا ہے. تو داعی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ جو ہے داعی دوسرے کے عیب کو چھپانے والا ہو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, یعنی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے اس انسان کے عیب کو چھپائے گا. اور جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا, یعنی جو ہے مسلمان کے عیوب کو ظاہر کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ذلیل کرے گا اور جو ہے گھر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ذلیل کر دے گا. یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر جو ہے میں کسی انسان کے عیب کو چھپاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل مرنے کے بعد جو ہے قیامت کے دن میرے عیب کو چھپائے گا. اگر میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کروں گا, کسی کی برائی کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے میں اس کو ذلیل کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ذلیل کر دوں گا. حضرت مولانا الیاس کے ملفوظات میں لکھتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 آنکھیں دی ہے. کتنی دی ہے بھائی؟ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو 2 آنکھیں دی ہے. ایک آنکھ اس لیے دی کہ انسان جو ہے اپنے عیب کو دیکھے. کس لیے دی؟ ایک آنکھ اس لیے دی کہ انسان جو ہے اپنے عیب کو دیکھے, اور دوسری آنکھ اس لیے دی کہ انسان جو ہے اپنے دوسرے بھائیوں کی کیا ہے اچھائی کو دیکھے. ایک آنکھ اپنے عیب کو دیکھنے کے لیے اور دوسری آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دی کہ جو ہے مسلمان بھائی جو ہے اپنے بھائیوں کی اچھائی کو دیکھے. آج ہم نے بہت سارے ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ہے نصیحت حاصل کرنے والا, عبرت حاصل کرنے والا جو ہے سور کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل کرتا ہے.
اللہ ہم نے بزرگوں کا قول پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے سور کو دیکھ کر 3 چیزیں حاصل کی ہے۔ نمبر 1 کہ سور کے اندر جو ہے تواضع پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے؟ تواضع پایا جاتا ہے۔ سور کو دیکھا ہوگا ہم نے کہ وہ ہمیشہ جو ہے گردن جھکا کر چلتا ہے، چلتا ہے کہ نہیں بھائی؟ دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو جو ہے سور ہمیشہ جو ہے اپنی گردن کو جھکا کر چلتا ہے۔ تو اللہ والے جو ہے ہر چیز کو دیکھ کر نصیحت اور عبرت حاصل کرتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی چیز یہ کہ جو ہے سور کے اندر جو ہے کیا ہے؟ تواضع ہے اس کے اندر، کہ ہمیشہ جو ہے اپنی گردن کو جھکا کر چلتا ہے۔ دوسری صفت یہ کہ جو ہے جتنا ملتا ہے اس کے اوپر قناعت کر لیتا ہے، کبھی جو ہے منہ نہیں مارتا ہے، کبھی کسی کی موقع نہیں چھینتا ہے، جتنا ملا اتنا کھا لیا اور اسی کے اوپر قناعت کر لیتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ صبح کو جو ہے جلدی اٹھ جاتا ہے، صبح کے وقت کیا کرتا ہے؟ جلدی اٹھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ آنکھیں اس لیے دی ہے کہ ایک آنکھ سے انسان جو ہے اپنے عیب کو دیکھے اور دوسرے جو ہے آنکھوں سے جو ہے اپنے دوسرے بھائی کی کیا ہے؟ اچھائی کو دیکھے۔ تو اللہ تبارک یہ جو ہے داعی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ داعی جو ہے اپنے مسلمان بھائی کے جو ہے عیب کو چھپانے والا ہو، کسی کے عیب کو ظاہر کرنے والا نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے داعی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ داعی جو ہے ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھنے والا ہو، کہ بھائی میں تو جو ہے میں گھٹیا انسان ہوں، میں کیا ہوں؟ میں سب سے خراب انسان ہوں، اور یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے یہ سب کے سب مجھ سے بہت اچھے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں اور نہیں گنہگار ہوں۔ تو کیا ہے؟ داعی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ داعی جو ہے ہمیشہ جو ہے ہر انسان کو جو ہے اپنے سے اچھا سمجھے کہ بھائی یہ اچھا ہے، میں گندا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے آخری صفت جو ہے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں کہ داعی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ داعی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے دنیا سے بے رغبتی دلانے والا ہو۔ کیا؟ دنیا سے اس کے نزدیک جو ہے دنیا کی رغبت نہ ہو، بلکہ داعی کے اندر یہ صفت کا بہت ضروری ہونا ہے کہ داعی جو ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا ہو۔ کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا ہو۔ میرے بھائیو، ہم تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا کام لے کر نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس صفت کے اوپر بہت لمبا کلام کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ سب سے اہم یہ ضروری ہے کہ داعی جو ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا ہو، کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے پیسے کی، کاروبار کی، کھیتی کی، فیکٹری کی، یہ تمام چیزوں کی جو ہے محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا جو ہے انسان کے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے بھائی؟ دنیا کا انسان کے لیے ہونا بہت ضروری ہے، کہ دنیا کے جو انسان جو ہے دنیا کے اندر جو رہتے ہوئے دنیا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ کوئی ہے بھائی ایسا کہ جو ہے انسان دنیا کے بغیر زندگی گزار سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے دنیا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو جس طرح جو ہے انسان کے لیے دنیا کا ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ کشتی جو ہے کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، تو کشتی کے لیے کیا ہے؟ پانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح جو ہے انسان دنیا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے بعد جو ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مثال کے ذریعے فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے انسان کو اس وقت فائدہ دے گی جبکہ دنیا جو ہے انسان کے دل کے چاروں طرف گھومتی رہے۔ کب فائدہ دے گی؟ جو ہے انسان کے دل کے باہر رہے اور دل کے جو ہے چاروں طرف گھومتی رہے، تو یہ دنیا جو ہے انسان کے لیے فائدے مند ہے۔ جس طرح جو ہے پانی کشتی کے لیے اس وقت فائدے مند ہے جبکہ جو ہے پانی کشتی کے باہر رہے۔ اگر وہ پانی جو ہے کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا، اور کشتی کے اندر جتنے بیٹھنے والے انسان ہیں سب کو ہلاک اور برباد کر دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر ہمارے دل کے اندر دنیا آ گئی، دنیا کی محبت اور پیسے کی محبت ہمارے دل کے اندر آ گئی، تو ہمارے جو ہے ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ جس طرح جو ہے پانی کے کشتی کے اندر آنے کی وجہ سے کشتی ڈوب جاتی ہے، اسی طرح انسان کی جو ہے دنیاوی زندگی بھی ڈوب جائے گی۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داعی کے اندر اس صفت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ داعی کو جو ہے دنیا سے لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت کے قدر کما کر اس کا جتنا کام چل جائے اسی پر قناعت کرنے والا ہو اور صبر کرنے والا ہو، تو جو ہے داعی کے ذریعے جو ہے دوسرے انسان کو بھی جو ہے فائدہ پہنچے گا۔ اور جس داعی کے اندر جو ہے دنیا کی محبت، پیسوں کی محبت اگر داعی کے اندر آ گئی تو داعی کو جو نقصان پہنچنے والا ہی ہے، لیکن جو ہے داعی کی وجہ سے دوسرے انسان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، آج جو ہے ہر انسان کے دل کے
اندر دنیا بسی ہوئی ہے. میرا بھی یہی حال ہے. ہمارے دلوں کے اندر آج انسان کو دنیا سے محبت ہے, دنیا کی چیزوں سے محبت ہے. آج انسان کو جو ہے پیسے سے بہت لگاؤ ہے. انسان کے دل میں جو چیز ہوتی ہے تو اس چیز کے لیے انسان کو جو ہے تکلیف اٹھانا, اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو ہے انسان پیسہ کمانے کے لیے چاہے جتنی اس کو تکلیف اٹھانی پڑ جائے انسان تکلیف اٹھا لیتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باگ کس طرح پیسہ کما رہے ہیں, کتنی ساری تکلیفیں اٹھا کر جو ہے لوگ باگ پیسہ کما رہے ہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اتنی ساری تکلیف انسان کیسے برداشت کر رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے برداشت کر رہا ہے کہ انسان کے دل کے اندر دنیا اور پیسے کی محبت بسی ہوئی ہے. ہمارا جو ہے اس سے پہلے ہمارے 4 مہینے ہماچل کے اندر لگے, تو ہم جو ہے ایک مسجد سے صبح کی فجر کی نماز کے بعد ہم ملاقات کرنے کے لیے نکلے. تو وہاں جو ہے کوئی کام کاج کرنے کی فیکٹری دکان وغیرہ نہیں ہے. وہاں تو لوگ جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ کر جو ہے موٹی موٹی لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں, اس پر اپنی دین کا جو ہے گزر بسر کرتے ہیں. تو ایک انسان نے جو ہے مقامی ساتھی نے ہمیں بتایا, ایک انسان جا رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ان کی ملاقات کرو بولے. اور وہ انسان اپنی پیٹھ کے اوپر بہت ساری لکڑیاں لے کر جا رہا تھا اور چلتے چلتے جا رہا تھا. تو جو ہے اس سے ہم نے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد جو ہے جو ریبر بھائی ہمیں لے کر جا رہے تھے ان کے گھر پر ہم پہنچے. تو ریبر نے یہ بتایا کہ یہ انسان دن کے اندر جو ہے 50 کلو میٹر چلتا ہے. کتنا چلتا ہے؟ روزانہ پابندی کے ساتھ روزانہ 50 کلو میٹر چلتا ہے. اور رستے پہ نہیں, روڈ پہ نہیں چلتا, بلکہ کیا ہے پہاڑ کے اوپر چلتا ہے. اور پہاڑ کے اوپر چلنے کے بعد جو ہے لکڑیاں کاٹ کر جو ہے اپنی پیٹھ پر لاد کر جو ہے پہاڑ کے اوپر سے اتر کر آتا ہے. ہم ایک مرتبہ پہاڑ پر چڑھے تو ہمارا جو ہے اوپر سے اترنا بہت مشکل ہو گیا. تو جب میں نے یہ بات سنی تو ہمیں بہت تعجب ہوا کہ یہ انسان اتنی ساری لکڑیاں جو ہے اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتا ہے. تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو ہے انسان کے دل میں جو ہے جس چیز کی محبت ہوتی ہے تو انسان کے لیے جو ہے انسان اس چیز کے لیے تکلیف برداشت کر لیتا ہے. اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے. تو میرے بھائیوں, آج جو ہے ہمارے دلوں کے اندر دنیا اور پیسے کی محبت بسی ہوئی ہے. تو ہمارے لیے جو ہے دنیا کے تقاضے پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنا, دنیا کی مصیبتیں برداشت کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہو گیا. وہاں کا ہر انسان جو ہے, پھر ریبر نے ہمیں بتایا کہ یہاں کا ہر انسان جو ہے بچہ دن کے اندر 30 کلو میٹر چلتا ہے. چاہے وہ عورت ہو یا بچہ ہو یا بچی ہو, کوئی بھی ہو, ہر انسان جو ہے پہاڑ پر چڑھ کر آتا ہے اور چلنے کے بعد جو ہے وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر جو ہے نیچے لے کر آتے وہ. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جو ہے پیسے اور دنیا کی محبت ہے. تو میرے بھائیوں, اگر ہمارے دل کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی تو دین کے تقاضے کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دین کے تقاضے کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کو اپنا سردار مت بناؤ. جو انسان دنیا کو اپنا سردار بناتا ہے دنیا اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہے. کون فرما رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو اپنا سردار مت بناؤ ورنہ دنیا تمہیں اپنا غلام بنا لے گی. دنیا کے اندر جو ہے اگر میں کسی انسان کو اپنا بادشاہ مانوں, اپنا آقا مانوں, یا کسی انسان کو جو ہے میں اپنا بڑا مانوں گا, بادشاہ مانوں گا, تو جو ہے مجھے اس کا غلام بننا پڑے گا. اور غلام کیا ہوتا ہے؟ نوکر کو جو ہے ہر وقت ذلیل ہونا پڑتا ہے. بادشاہ جو ہے کبھی بھی اپنے نوکر کو کہیں بھی ذلیل کر دیتا ہے. اور جب تک بادشاہ کھانا نہیں کھاتا تو جو ہے غلام کو کھانا نہیں ملتا. بادشاہ کے کھانا کھانے کے بعد جو ہے بچا کچا جو ہے نوکر کو ملتا ہے. تو کیا ہے, نوکر ہر وقت جو ہے ذلت والی زندگی گزارتا ہے. تو میرے بھائیوں, اگر ہم نے جو ہے دنیا کو اپنا سردار بنایا تو دنیا جو ہے ہمیں ذلیل کر دے گی. ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے دنیا ہمیں ذلیل کرتی رہے گی. پھر اس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو اپنا غلام بناؤ اور آخرت کو اپنا سردار بناؤ. کیا ہے؟ دنیا کو اپنا غلام بناؤ اور آخرت کو اپنا سردار بناؤ. دنیا کو جب تم اپنا غلام بناؤ گے تو دنیا خود بخود چل کر تمہارے قدموں میں آ کر گرے گی. اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ ہر انسان جو ہے دنیا کے اندر اپنے گھر کے اندر چند دن کا مہمان ہے. کیا ہے بھائی؟ اپنے گھر کے اندر چند دن کا مہمان ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہر انسان اپنے گھر کے اندر چند دن کا مہمان ہے. اور انسان کے گھر کے اندر جتنا ساز و سامان ہے وہ سب کا سب
کیا ہے مانگا ہوا ہے. اب میں جو ہے میرے رشتے دار کے یہاں جو ہے ممبئی کرناٹک سے ممبئی میرے رشتے دار کے یہاں جاؤں 1 مہینہ 2 مہینہ یا 1 سال کے لیے جاؤں تو کیا ہے ایک نہ ایک دن جو ہے مجھے اپنے گھر واپس آنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا گھر نہیں ہے, میں تو اپنے رشتے دار کے یہاں مہمان بن کر گیا ہوں. تو میرے بھائیو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر انسان جو ہے اپنے گھر کے اندر چند دن کا مہمان ہے اور اس کے گھر کے اندر جتنا ساز و سامان ہے وہ سارا کا سارا مانگا ہوا ہے. جب انسان جو ہے اپنے پڑوسی سے, اپنے رشتے دار سے, اپنے دوست احباب سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ چیز اس کی نہیں ہو جاتی, بلکہ جو ہے ہمیں مانگی ہوئی چیز کیا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لوٹائیں. تو میرے بھائیوں دنیا کے اندر جو ہے ہمیں چند دن کے لیے بھیجا گیا ہے, ہماری منزل جو ہے آخرت کی منزل ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت ابو دارانی سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل کے اندر دنیا کی, جس دل کے اندر آخرت کی محبت ہوتی ہے تو دنیا اس دل سے جھگڑتی ہے. کیا کرتی ہے؟ دنیا اس سے جھگڑتی ہے. جس دل کے اندر آخرت کی محبت ہوگی تو دنیا اس سے جھگڑے گی. کیوں کہ دنیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے دل کے اوپر قبضہ کر لو. پھر آگے حضرت فرماتے ہیں جس انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے تو آخرت جو ہے اس دل سے نہیں جھگڑتی. کیوں؟ کیونکہ آخرت تو جو ہے یہ عزت والی چیز ہے, معزز ہے, مکرم ہے. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا تو بدبخت ہے. کیا ہے؟ دنیا بدبخت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے چور یا ڈاکو ہوتا ہے تو وہ انسان جو ہے دوسرے کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور جو شریف انسان ہوگا, اچھے اخلاق والا ہوگا, اللہ والا ہوگا تو وہ جو ہے کسی دوسرے کے انسان پہ قبضہ کرنا نہیں چاہتا. تو یہ دنیا جو ہے ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے کہ دنیا جو ہے ملعون ہے. ملعون کیا ہے؟ دنیا بدبخت ہے کہ جس انسان کے دل کے اندر آخرت کی محبت ہوتی ہے تو یہ دنیا اس کے دل سے جھگڑتی ہے تاکہ جو ہے آخرت کی محبت اس کے دل میں سے نکال کر جو ہے وہ خود اس دل کے اندر داخل ہو جائے. پھر اس کے بعد جو ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے دنیا کے بارے میں جتنا فکر کرے گا, دنیا کے بارے میں جتنا کم کرے گا, دنیا کا ٹینشن جتنا لے گا تو آخرت کی فکر, آخرت کا غم جو ہے اس انسان سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جائے گا. انسان دنیا کے بارے میں جتنا سوچے گا آخرت اس سے اتنا ہی دور ہوتی چلی جائے گی. اور جو انسان جو ہے آخرت کے بارے میں جتنا غور و فکر کرے گا, آخرت کے بارے میں جتنا سوچے گا, دنیا جو ہے اس کے قریب آتی چلی جائے گی. اس کے بعد جو ہے حضرت حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عجیب بات فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے دنیا کا سارا کا سارا ساز و سامان مجھے مل جائے, دنیا کی ساری دولت مجھے مل جائے, دنیا کے اندر جتنا سونا چاندی ہے, جتنی جو ہے کرنسی ہے, جتنا پیسہ ہے دنیا کے اندر سب کا سب مجھے مل جائے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ کہے کہ جو ہے حذیفہ تو اس کو استعمال کر, میں تجھ سے جو ہے ایک چونی کا بھی حساب نہیں لوں گا. اس کے بعد جو ہے حضرت حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا سے جو ہے اس وقت بھی اتنی گن اور اتنی کراہت نہ اس کو جو ہے دنیا کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا کہ تم جو ہے ایک راستے سے گزرے اور تمہارے سامنے ایک مرا ہوا کتا پڑا ہوا ہے اور جو ہے چند دن سے پڑا ہوا ہے, اور جو ہے مرنے کے بعد جو ہے وہ پھول پھٹ گیا ہے, اور پھٹنے کے بعد جو ہے اس کے اندر سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ انسان جو ہے اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور اس کی بدبو بھی جو ہے سننا پسند نہیں کرتا. تو انسان جو ہے وہاں سے راستہ کٹ کر کے چلے جائے گا. تو حضرت حذیفہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے اس کا حساب نہیں لوں گا تو پھر بھی اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے مجھے گن محسوس ہوتی ہے, کہ دنیا سے مجھے نفرت ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے بنی اسرائیل کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر اعتبار سے عبادت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانا کرتے تھے, لیکن جو ہے دنیا کی محبت نے جو ہے ان کو خود پرستی پر اتار دیا. کیا ہے؟ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلا کرتے تھے, اپنی پوری زندگی ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے احکام پر گزار دی, لیکن جو ہے ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت تھی تو دنیا کی محبت نے جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے بت پرستی کا اوپر اتار دیا تھا. تو میرے بھائیوں آج جو ہے ہم بھی اپنے دل کو کنٹرول کر دیں گے کہ ہمارے دلوں کے اندر کس کی محبت ہے. ہر انسان جو ہے اپنے دل کے اوپر غور کرے کہ آج جو ہے میرے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا دنیا اور پیسے کی ہمارے دلوں کے اندر محبت ہے.
آپ جو ہے دین کا تقاضا آتا ہے تو دین کے تقاضے کو پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہم جو ہے ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے اندر جو ان کے دلوں کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسی ہوئی تھی. تو کیا ہے کہ دین کے ہر تقاضے کو پورا کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا. کیسی کیسی قربانیاں دی ہم سب جانتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری تکلیفیں اٹھائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی. اپنے بچوں کو یتیم کر دیا, اپنی بیویوں کو جو بیوہ کر دیا. یہ ان کے لیے آسان ہو گیا. کیسے آسان ہوا؟ یہ اس وجہ سے آسان ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا اور محبت, دنیا کی اور پیسے کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. تو آج ہمارے لیے جو ہے دنیا کے تقاضے کو پورا کرنا, دنیا کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نہ انسان کو جتنی بھاری تکلیف اٹھانی پڑتی ہے انسان اس کو اٹھا لیتا ہے اور انسان جو اس کو برداشت کرنے لگتا ہے. تو میرے بھائیوں, ہمارے دلوں کے اندر جو ہے جس دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی تو ہمارے لیے جو ہے دین کے تقاضے کو پورا کرنا کیا ہے ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں, سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہر انسان کو آنکھیں دیے, اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کان دیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 پیر دیے, 2 ہاتھ دیے. اب ہم دیکھیں, سوچیں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے, کانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سننے کی صلاحیت رکھی ہے, ہاتھوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑنے کی صلاحیت رکھی ہے, پیروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان اس کے ذریعے چل سکتا ہے. اب جو ہے انسان جو ہے کانوں سے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے, آنکھوں سے سننا چاہے تو سن سکتا ہے, ہاتھوں کے ذریعے چلنا چاہے تو چل سکتا ہے, پیروں کے ذریعے پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے. نہیں, دیکھنے کا کام آنکھوں کا ہے تو آنکھیں ہی دیکھیں گی, سننے کا کام کانوں کا ہے تو کان ہی سنیں گے, پکڑنے کا کام ہاتھ کا ہے تو ہاتھ ہی پکڑیں گے, چلنے کا کام پیر کا ہے تو انسان پیروں کے ذریعے چلے گا. انسان جیسے کان کے ذریعے سن نہیں سکتا, کان کے ذریعے انسان دیکھ نہیں سکتا, زبان کے ذریعے دیکھ نہیں سکتا. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کامیابی کا ایک ہی راستہ بنایا ہے اور وہ راستہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. اب انسان جو ہے جس طرح اگر کانوں کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کرے تو دیکھ نہیں سکتا, زبان کے ذریعے سننے کی کوشش کرے تو جو ہے انسان سن نہیں سکتا. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھے اور آپ کو ایک راستہ بتایا ہے. اگر ہم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کریں گے تو جو ہے انسان دنیا کے اندر ناکام ہو جائے گا. کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے, عزت والا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. اب جو انسان اس راستے کے اوپر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کامیاب کرے گا. اب چاہے انسان کے پاس, اب انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے, لیکن کیا ہے انسان کے پاس پیسے کا ہونا نہ ہونا یہ اس کو کامیاب اور ناکام نہیں کر سکتا. کرسی کا ہونا نہ ہونا انسان کو کامیاب اور ناکام نہیں کر سکتا. کامیابی کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس راستے کے اندر کامیابی رکھی ہے. کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے کے اندر نہیں رکھی. صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت کم صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس جو ہے کھانے کے وقت ان کو کھانا میسر ہو جایا کرتا تھا. ان کے پاس تو جو ہے کپڑا بھی ڈھنگ کر پہننے کے لیے نہیں تھا, ان کے پاس تو جو ہے رہنے کے لیے کوئی مکان بھی نہیں تھا, لیکن کیسے چمکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایسا چمکایا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کیا ہے؟ پیسہ تو تھا نہیں ان کے پاس, لیکن میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں, پیسے کے اندر کامیابی میں نے نہیں رکھی, کرسی کے اندر جو ہے میں نے کامیابی نہیں رکھی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے راستے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے. دوسری طرف جو ہے ہم قارون, فرعون, حامان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا سارا مال دیا تھا. قارون کو کتنا دیا تھا؟ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے قارون کو کتنا مال دیا تھا. اللہ رب العزت نے جو ہے قارون کو اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانے
خزانہ نہیں اٹھاتے تھے بلکہ خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے. جب چابی کا یہ عالم ہے کہ 70 طاقتور مرد مل کر جو ہے اس چابی کو اٹھائے تو میرے بھائیوں ہم جو ہے تھوڑا سا اندازہ لگائیں غور کریں کہ اس کا مال کا کیا عالم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا مال دیا ہوگا. لیکن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا ناکام کیا کہ جو ہے قیامت تک جو ہے زمین کے اندر دھستا رہے گا. اگر پیسے کے اندر کامیابی ہوتی تو جو ہے فرعون کو کامیابی ملتی. اگر پیسے کے اندر کامیابی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قارون کو کامیابی دیتا. پیسے کے اندر کامیابی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرعون حامان قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. اور اگر پیسے کے اندر کامیاب ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب نہ کرتا. ان کے پاس تو جو ہے پیسہ نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو کامیاب کر کے بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو میں نے جو ہے پیسے کے اندر کامیابی نہیں رکھی, میں نے دنیا کے اندر دنیا کی کرسیوں کے اوپر میں نے کامیابی نہیں رکھی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے احکام اپنے مبارک دین اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی. آج انسان جو ہے ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ, صبح میں اٹھتا ہے تو پیسے زبان پہ جو ہے پیسے کی رٹ ہوتی ہے, دوپہر کے وقت پیسے کی رٹ ہوتی ہے, انسان رات کے وقت سونے آتا ہے تو اس کی زبان کے اوپر جو ہے پیسے کی رٹ لگی ہوئی ہے. آج ہم غور کریں کہ دنیا کے اندر جو ہے پیسہ کام نہیں آنے والا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر کام پیسے کے ذریعے نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں اسی وجہ سے جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ جو ہے یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت ہمارے دلوں کے اندر کیسے داخل ہو جائے. اسی وجہ سے جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. ہمیں ہر انسان کو معلوم ہے کہ انسان جیسے ماحول میں رہتا ہے تو انسان کے اوپر ویسا اثر پڑتا ہے. جب انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو مسجد کے اندر جو ہے چار دیواری کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے تو مسجد جو ہے فرشتے والا ماحول ہے. کیا ہے بھائی, مسجد جو ہے فرشتے والا ماحول ہے. اور فرشتے کے اندر یہ صفت ہے کہ فرشتے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے. تو جب انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو انسان کے اندر جو ہے فرشتے والی صفت پیدا ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں اسی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ انسان کے دل سے جو ہے دنیا کی محبت کیسے نکلتا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے داخل ہو جائے. اسی وجہ سے جو ہے دین کے تقاضوں کے لیے جو ہے انسان کو نکالا جاتا ہے. ووعدك الحق ولقاؤك حق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع كله. الحمد لله الذي لا يدعى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا واجد ولا ماجد إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو. اللهم صل على محمد في النبيين, اللهم صل على محمد في الأولين, اللهم صل على محمد في الآخرين, اللهم صل على محمد في المرسلين, اللهم صل على محمد حتى ترضى, اللهم صل على محمد بعد الرضا, اللهم صل على محمد أبدا أبدا, اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى, اللهم صل على محمد في النار إذا تجلى, اللهم صل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك الجنة, اللهم أجرنا من النار, اللهم اعصمنا من الشيطان. اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جب سے پیدا ہوئے پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی. یا اللہ ایک ایک سیکنڈ اللہ ہم نے جو ہے تیری نافرمانی میں گزاری ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے.
یا اللہ کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم کر کے بھول گئے، یا اللہ تجھے یاد ہے، یا اللہ تیرے فرشتوں کو یاد ہے، یا اللہ مرنے کے بعد یہ جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، یا اللہ یہ زمین بھی بول اٹھے گی، یا اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، قصوروار ہے، یا اللہ اقرار مجرم ہے، یا اللہ گندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، یا اللہ بڑے گندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی ایسا در بھی نہیں جہاں ہم جا کے اپنے ہاتھ کو اٹھائے، یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو اور کرے گا، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوگی، یا اللہ تو ہم کے صدقے دل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت، پیسوں کی محبت بھری ہوئی ہے، یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا اور پیسے کی محبت کو نکال کر تیری اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو داخل کر دے، یا اللہ نیک کاموں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ نیک کاموں کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے، یا اللہ گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے، یا اللہ اس کام کو اصول کے مطابق کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اس کام سے محروم مت فرمانا، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے خطاؤں کی وجہ سے، ہماری لغزشوں کی وجہ سے، یا اللہ اس کام سے ہمیں محروم مت رکھنا، یا اللہ ہمیں محروم مت رکھنا، یا اللہ مرتے دم تک کے لیے ہمیں قبول کر لے، یا اللہ مرتے دم تک کے لیے ہمیں قبول کر لے، یا اللہ اس کام کو ہم سے لے لے، یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے، نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا دے، یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہت تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، یا اللہ جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، یا اللہ جگہ جگہ مسلمانوں کی جانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یا اللہ ان کی جانوں پر ظلم کر کے ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، یا اللہ تیرے پیارے لاڈلے نبی کی یہ امت جو ہے، یا اللہ یہ امت یتیم بن گئی، یا اللہ تیرے لاڈلے نبی کی امت پر اپنا ہاتھ رکھ کر یا اللہ ہماری مدد فرما دے، یا اللہ ہمارا مددگار بن جا، یا اللہ یہ جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے، یا اللہ یہ سب ہمارے اعمال کی بدولت ہو رہا ہے، یا اللہ یہ ہمارے اعمال کی بدولت ہو رہا ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی جانوں پر رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، یا اللہ تو ہمارا مددگار بن جا، یا اللہ تو ہمارا ہو جا، یا اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے والے بنا دے، یا اللہ ہم پوری دنیا کے اندر جو ہے دنیا کو راضی کر رہے ہیں، یا اللہ تجھے ناراض کر کے بیٹھے ہیں، یا اللہ کیسے ہم زندگی خوشگوار گزار سکیں گے، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ ہماری اس زندگی سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکل گئے، یا اللہ گیروں کے طور طریقوں پر جو ہے ہم نے چلنا شروع کر دیا، یا اللہ ہمیں گیروں کے طور طریقے پسند آ گئے، یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہمارے دل میں پیدا کر دے، یا اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو جو ہے نماز کا پابندی بنا دے، یا اللہ مسلمانوں کے اندر اس کام کی اہمیت کو، اس کام کی عظمت کو ان کے دلوں میں بٹھا دے، یا اللہ ہم تمام کو داعی بنا دے، یا اللہ ہم تمام کو داعی بنا دے، یا اللہ مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا ضرور آتا ہے، یا اللہ ہم نے اپنی سوچ کے مطابق مانگا، ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا، اے میرے پیارے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے، یا اللہ ان میں ہمارا بھی حصہ لگا دے، اور جن شرور و فتن سے بنا چاہیے یا اللہ ان سے ہماری بھی حفاظت فرما، اللہم انا نسألک من الخیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.